देखो ठीक है नहीं इस टाइम नहीं सही है। देखो ना फुट तो देखो एक बार देखो सही लग रहा है ना। देखो है ना ठीक है ना कम कर दे करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल मा'i वत्तीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला-द्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा। قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. All compliments, all physical prayer, all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet. Allah's mercy and blessings, peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my grace, it is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Om Sahnavavatu Sahno Bhunaktu Sahviriyam Karmamahe तेजस्वनावतीदवस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वपूर्वजं सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम हृदय। दातव्यमिति यद्यानं दीयते नुक्कारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्मिकं स्मृतम्। राजा तु धर्मस्य तु स्यात् प्रजानां चोपकारक। राज्यं धर्मेण यो भारतस्य राज्यानात् यज्ञे स्मृतः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषाय नमः। सदर मोहतरम स्टेज पर तशरीफ फरमा गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हमारे गयूर मुसलमानों, नौजवान साथियों, अपने घरों में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली समाज की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ हज़रत हाफिज़ साहब और उनकी पूरी टीम का कि दोबारा हाज़िरी का मौका दिया।
اور تاریخ انسانی میں سب سے عمدہ اور سب سے منفرد، سب سے بہتر ذات اقدس پر بات کرنے کا موقع ملا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی پر بڑی مستند اور بڑی مدلل گفتگو آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جا چکی ہے۔ ہم نے اپنے اکابر کے سامنے جو کچھ پڑھا ہے سبق کے طور پر اللہ کے نبی کے تعلق سے، میں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسی مبارک مہینے میں تقریباً 1490 سال پہلے 22 اپریل 571 عیسوی سوموار کے دن صبح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہوا۔ یہاں سے دور عرب کی دھرتی شہر مکہ کے ایک چھوٹے سے مکان میں، جس کی لمبائی چوڑائی تقریباً 9 فٹ لمبا 8 فٹ چوڑا، اس ایک چھوٹے سے کمرے میں قبیلہ قریش، خاندان بنی ہاشم، اس فیملی میں آپ آنکھ کھولتے ہیں۔ اس کا تذکرہ قرآنوں میں بھی ہے، جو ہمارے ہندو بھائی جس پر آستھا اور ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے والد محترم کا بھی نام، آپ کی اماں کا نام، جس شہر میں پیدا ہوئے اس شہر کا نام، اور جس برادری میں جس خاندان میں پیدا ہوئے اس میں بھی تذکرہ ہے۔ شمبھل گرام گکھیہ سبراہ منیس سکہا تمن بھگن وشنو جیششا کل کے پرادر بھوشیتی۔ ڈاکٹر ایم اے شریواستو BHU کے پروفیسر، بنارس ہندو وشو ودیالیہ، اس کے ریٹائرڈ پروفیسر ڈاکٹر BM شریواستو، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس منتر کا ایک ایک لفظ، وہ فرماتے ہیں کہ میری تحقیق کے مطابق اس کا ایک ایک لفظ اگر کسی پر فٹ آتا ہے تو وہ مسلمانوں کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کی تشریح کرتے ہیں کیسے شمبھل گرام بہت پرانا اشلوک ہے، سیرت کے تعلق سے پیش کیا جاتا۔ یا دہانی کرا دوں، شمبھل گرام، گرام کا مطلب جگہ، شمبھل کے معنی امن، امن کی جگہ۔ وہ لکھتے ہیں کہ امن کی جگہ اس نام کا پوری دنیا کے اندر ایک ہی شہر پایا جاتا ہے، وہ شہر مکہ ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر ہے، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، امن کا شہر، وہاں کسی کو مار نہیں سکتے۔ شمبھل کرا براہ منیس، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی
اس زمانے میں، اس وقت میں قبیلہ قریش اور آپ کا جو خاندان تھا بنی ہاشم کا جو گھرانہ تھا، اس سے بہتر معزز محترم کوئی خاندان نہیں اور کوئی قبیلہ نہیں۔ اسی لیے جو سنسکرت میں لفظ استعمال کیا گیا برہمن سے برہمن، ہندو بھائیوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ برہمن وہ ہوتا ہے جو برہما جی کے سر سے پیدا ہوتا ہے۔ برہما کون ہے؟ ایکم برہما، وہ پرماتما کو بولتے ہیں۔ براہمن اونچے خاندان میں، شمبھل گرام براہمن، وشنو یش، وشنو سنسکرت ورڈ، آپ اس کو چینج کیجئے عربی میں۔ وشنو کا مطلب عربی میں آپ ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس کا مطلب آئے گا عبداللہ۔ وشنو کا مطلب وشنو یش، وشنو یعنی ایشور، پرماتما، سرو شکتیمان۔ یش کا مطلب بندگی کرنا، غلامی کرنا۔ وشنو یش، وشنو کو ٹرانسلیٹ کریں گے عربی میں تو لفظ اللہ نکلتا، یا خدا فارسی میں، انگریزی میں گاڈ، اور یش کو عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس سے نکلے گا غلامی کرنا، بندگی کرنا، عبد۔ تو عربی میں جملہ یہ نکلے گا عبداللہ۔ وشنو یش، وشنو یش کے مادھیم سے، ان کے ذریعے سے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کہ ابا محترم کا کیا نام، جیسا کہ حضرت نے کہا کہ سیرت تو پڑھتے نہیں، عبداللہ۔ وشنو یش کے ذریعے یعنی عبداللہ کے ذریعے سمتیانی تھا، سوموتی کے کوٹ سے۔ سوموتی کون؟ سوموتی کا مطلب امن پیدا کرنے والی ذات، سوموتی۔ اور آپ کے اماں محترمہ کا نام آمینہ۔ شمبل گرام بکھے سماہم سگہا دان بھگن وشنو یششا کل کی پراد اور بھوشیتی۔ کل یگ میں جب برائیاں چاروں طرف برائیاں آئی، اس وقت میں کل یگ میں وہ امن کی جگہ پہ اونچے خاندان میں عبداللہ کے ذریعے سے سوموتی کے کوٹ سے، ان کے گربھ سے اتپن ہوگا سمتیانی تھا ویشناوم۔ تو ڈاکٹر شری واستو صاحب لکھتے ہیں کہ اس کا ایک ایک لفظ اگر کسی پر فٹ آتا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ آتا ہے۔ مگر اس دنیا میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، ان کی جیونی کے تعلق سے اس طرح کی غلط باتیں لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ بس ایسا لگے، ایسا محسوس ہو کہ سب سے زیادہ ریسلزم، عصبیت، تشدد اگر کسی مذہب میں ہے تو مذہب اسلام میں ہے، اس کا فاؤنڈر جو اس کا میسنجر پروفیٹ محمد وہ بڑے متشدد تھے۔ اس طرح کی سازشیں رچی گئی
ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کی قربانی، آپ کی محنت اور آپ نے جس جماعت کو پیدا کیا ہے، آج تک زمین نے اس سے بہتر مقدس جماعت زمین کے اوپر نہیں گزری ہے، اور انہی کا اثر، انہی کی غلامی کرنے والے، انہی کی باتوں کو آگے پھیلانے والے محترم ہمارے علماء کرام ہیں، جو پرامن طریقے پر اس دنیا کی ہر برائی کا خلاصہ کرتے ہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق زندگی گزارنے کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے۔ ابھی ایک دن پہلے، 2 دن پہلے پروگرام تھا برونی بیگوسرائے، تو وہاں ایک ہم سے بات کہی گئی کہ مولانا آج اگر کہیں پر کوئی جنگ ہوتی ہے کسی جگہ پہ تو پوری دنیا پریشان ہو جاتی ہے، لوگ اس کو صحیح نہیں سمجھتے۔ جنگ تو ہوتی ہے اور جنگ کبھی کبھی ضروری بھی ہو جاتی ہے، جنگ فائنل سٹیج ہے، مگر جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ لیکن کبھی سرحد کی حفاظت کے لیے، زمین کی حفاظت کے لیے، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے آدمی مجبور ہو جاتا ہے آرمز اینڈ ویپنز استعمال کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ علیہ السلام کی نبوت رہی 23 سال، یعنی نبوت کے بعد آپ زندہ رہے 23 سال اس زمین پر، اس دھرتی پر، اور آپ 27 جنگ میں گئے، 9-10 میں تو آپ کی باضابطہ سامنے والے رن بھومی میں، میدان میں، کوروکشیتر میں، بیٹل فیلڈ میں آپ نے تلوار لہرائی، اور آپ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے رول ماڈل ہے۔ ہم نے کہا کوئی بھی کہہ سکتا ہے جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے اگر نالج ہے، جانکاری ہے تو بتا سکتا ہے، اور آپ میں سے ہر نوجوان کو ہونا چاہیے۔ اس فرائیڈے میں کون سی فلم ریلیز ہو رہی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے۔ نیٹ فلکس پہ آپ باضابطہ ممبرشپ حاصل کرتے ہیں، اور دوسرے او ٹی ٹی پلیٹ فارمز ہیں بہت سارے، آپ ان میں جا کر دنیا کی تمام برائیوں کا نظارہ رات کو 2-2 بجے تک کرتے ہیں، لیکن کسی صحابہ کی زندگی PDF بنا کر آپ اپنے موبائل میں نہیں رکھ سکتے، اور ہم گالیاں دیتے ہیں دوسروں کو۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کی پوری تاریخ آپ کو ازبر ہونا چاہیے، صحابہ کی کیا قربانی تھی وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، تاکہ آج کے اس پرفتن دور میں اگر کوئی دجالی طاقت، کوئی دجال، کوئی گستاخ رسول یا کوئی ظالم اگر کوئی خلاف بولتا ہے تو آپ اپنے علم کی روشنی میں آپ اس کی غلط فہمی کو دور کر سکیں، آپ اس کو جواب دے سکیں۔ انہوں نے کہا کہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے مولانا کہ 23 سال آپ علیہ السلام 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں رہے، اور آپ 27 غزوات میں گئے، 9 میں جنگ کی نوبت آئی، یہاں تک کہ میدان بدر میں آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں تلوار، اور آپ کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی، آپ جنگی لباس پہنے ہوئے تھے، اور آپ بولتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا؟
اسے معلوم نہیں سوال کرنے والا ہمارا کوئی سناتنی بھائی تھا. میں نے ان کو جنگ بدر کی پوری تاریخ میں نے ان کے سامنے رکھی. ہم نے کہا کہ ہاں اس میں کوئی شک نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو وہاں پر بھی کفار مکہ کی سازشیں نہیں رکی، نہیں تھمی. کفار مکہ نے ایک بڑا تجارتی قافلہ ملک شام بھیجا کہ وہاں سے تجارت میں پروفٹ لائیں گے اور پھر محمد اور ان کے ماننے والوں کا صفایا کریں گے مدینے کی زمین پر، دھرتی پر. آپ علیہ السلام صرف کلمہ پھیلانے والے پیغمبر نبی اور رسول نہیں تھے، آپ ایک اچھے سیاستداں بلکہ آپ سب سے بہتر سیاست کرنے والے تھے. آج کے سیاسی لوگ تو لوٹیرے ہوتے، لڑاتے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست ایسی تھی تاکہ مانو کو فائدہ ہو، مانو جاتی کا کلیان ہو سکے. محمد رسول اللہ نے سمجھ لیا کہ تجارت کر کے ملک شام سے جو قافلہ آئے گا اور ان کے پاس سب کچھ ہوگا، مال و دولت اور آلات ہوں گے، ہتھیار، یہ سب کچھ اس کو توڑنے کے لیے محمد رسول اللہ پہنچے بیچ راستے میں. لیکن وہ تجارتی قافلہ بچ کر نکلا. لیکن اس سے پہلے اس امت کا فرعون ابو جہل کو خبر پہنچتی کہ محمد نے تجارتی قافلے کو روک لیا ہے. اس امت کا فرعون ابو جہل شراب، کباب اور 100 گھوڑے لے کر اور کم سے کم 1000 افراد کو لے کر مکہ سے مدینے کی طرف روانہ ہوتا. مقام بدر مدینے سے 130 کلومیٹر کی دوری پر ڈیرا ڈالتا ہے. حالانکہ جب تجارتی قافلہ بچ کر نکل گیا کوئی نقصان نہیں ہوا. ابو جہل سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ابو جہل مناسب نہیں ہوتا ہے کہ یہاں پر رہ کر ہم محمد ابن عبداللہ کا یا ان کے چاہنے والوں کا مقابلہ کریں، ہمیں یہاں سے جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں، آج ان کے اوقات ان کو یاد دلا کر ہمیں جانا. بہرکیف ابو جہل نشے میں دھت ہو کر اپنی طاقت اور اپنے مادی وسائل پر اتراتے ہوئے میدان بدر میں پہنچتا. جناب محمد رسول اللہ کو خبر لگی کہ ابو جہل نہیں واپس ہوا، آپ علیہ السلام لوٹے نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے اور ٹوٹل صحابہ کرام اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر پیش کرتا ہے، اے اللہ کے نبی ہماری جان آپ کے لیے حاضر ہے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. ہم اپنی بستی کو بسائیں گے، ہم اپنی مسجد کو بسائیں گے، ہم اپنے مدرسوں کو بسائیں گے، ہم اپنی زمین کی حفاظت کریں گے، ہم اپنی ماں اور بیٹی کی عزت کی رکشا کریں گے. آپ کو اگر ہمارے جسم پر، ہمارے بدن میں خون کا آخری قطرہ رہے گا تو اس وقت آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. ہم کبھی بھی آپ کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے. ہم وہ نہیں کہہ سکتے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان کے قوم کے لوگوں نے کہا تھا کہ جاؤ موسیٰ تم لڑنے کے لیے، میں یہیں پر بیٹھتا ہوں. ہم سچے وفادار ہیں، وفاداری ہم نے آپ سے سیکھی ہے. آپ کا جو حکم ہوگا سر آنکھوں پر. اللہ کے نبی علیہ السلام جنگی لباس پہنتے ہیں، میدان بدر میں پہنچ جاتے ہیں. جنگ ہوئی تھی وہاں پہ، حق و باطل کی جنگ. ایک طرف ٹروتھنیس ہے اور ایک طرف ویکنیس ہے، ڈسبلیور ہے، پیگنس ہے. جنگ کے میدان میں اگر ذرا برابر کہیں سے کوئی مدد مل جائے تو آدمی انکار نہیں کرتا. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں بھی وفاداری، وعدہ پورا کرتے. 2 صحابی تھے بعد میں آئے. میدان بدر میں صحابہ کی تعداد بہت کم، 350 کے قریب. اور ادھر ابو جہل فرعون، اس امت کا سب سے زیادہ متکبر شخص، 1000 100 گھوڑے لے کر تیار، آج تو بس خاتمہ کر دوں.
اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس دو صحابی آئے، آنے میں دیری ہوئی، لڑائی شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کہاں تھے؟ تو ان دونوں صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی، راستے میں کافروں نے، کفار نے، مشرکین نے پکڑ لیا تھا اور انہوں نے روک لیا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں دیری ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی وعدہ کیا؟ کہا کہ ہاں وعدہ یہ کیا۔ انہوں نے ہم سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ محمد کی مدد تو کرنے نہیں جا رہے۔ تو ہم نے یہ کہا کہ اللہ ان سے یہ وعدہ کیا کہ نہیں ہم ان کی مدد کے لیے نہیں جا رہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے ان سے وعدہ کیا ہے، وعدہ نبھاؤ، تم لڑائی کے میدان میں نہیں آؤ گے، بیٹھے رہو۔ ہے کوئی مائے کا لال جو رن بھومی میں وعدہ نبھا رہا، میدان میں کروکشیتر میں وعدہ نبھا رہا، دشمن سے کیا ہوا وعدہ، لڑائی ہوئی میدان بدر میں، دو معصوم بچے معاذ اور معوذ، 13 اور 14 سال کی عمر کا یہ دونوں بچہ، آج 13 اور 14 سال کا بچہ پب جی گیم کا دیوانہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آج 14 سال کا بچہ واٹس اپ اور فیس بک انسٹاگرام گروپ بازی کھیلتا۔ وہاں میدان بدر میں 13 اور 14 سال کا بچہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے بازو میں کھڑے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہہ رہے ہیں، سوچ رہے اندر ہی اندر، ارے میں خود مقابلہ کروں گا، ان دونوں بچوں کو بچاؤں گا۔ اتنے میں آواز آتی ہے دائیں طرف سے کہ چچا آپ ابو جہل کو جانتے ہو؟ میدان بدر میں یہ دونوں بچے، حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ کیا کرو گے ان کا؟ وہ تو بہت طاقتور ہے۔ کہا طاقتور ہو کہ کچھ بھی ہو، یہ جان جائے یا بچے، یا تو میں بچوں گا، یا تو میں زندہ رہوں گا، یا تو اس کا خاتمہ کروں گا۔ میدان رن بھومی میں، جنگ کے میدان میں حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ سامنے گھوڑے پر جو آدمی شخص ہے جس کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہے، وہی ابو جہل۔ اتنا سننا تھا کہ آپ رکے نہیں، فوراً شیر کی طرح لپک کر اچھل کر حملہ کرتا ہے۔ وہ معصوم سا بچہ ابو جہل کی ٹانگ میں یہاں پر گھٹنے پر تلوار لگتی ہے، درد کی وجہ سے گھوڑے سے نیچے گرتا ہے۔ ابو جہل کا بیٹا آتا ہے تلوار لے کر، ان کی یہاں پر گردن اس بازو پہ تلوار لگتی ہے، یہ حصہ پورا کٹ جاتا، تھوڑی سی کھال رہ جاتی، پھر بھی مقابلہ کرتے رہتے۔ جب دقت ہوتی ہے تو اس بازو کو پیر کے نیچے رکھ کر اسے کھینچتے ہیں اور بازو ان کا وہیں پر رہ جاتا۔ 14 سال کا بچہ، میں یہ نہیں کہتا، یہ واقعہ اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ کو کل سے میدان جنگ میں جانا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس نبی کی سیرت، آپ اس نبی کی لائی ہوئی دین پر وہاں تو اپنی جان کی قربانی پیش کر کے وفاداری کا ثبوت دے رہے تھے صحابہ، اور آج ہم مسلمان اتنے بزدل اور اتنے بے ایمان ہو چکے ہیں کہ نام عبد الرحمن صرف رکھتے ہیں، عبد الرحیم رکھتے ہیں، لیکن نبی کی کسی سنت پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ نبی کی لائی ہوئی شریعت دین کا ایک اہم فریضہ، نماز پڑھنے کے لیے ہمارے نوجوانوں کا ماتھا زمین پر نہیں ٹکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اس لیے میں آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ لوگ اعتراض کرتے، میدان بدر میں، جنگ کے میدان میں 70 کافر واصل جہنم ہوئے، 70 ہی قیدی بنا کر لائے گئے۔ دنیا آج جنگ کرتی بچوں کی زندگی کو نہیں دیکھتی، بوڑھا ہو، بچہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی ہو، بس اس کو مرنا چاہیے، تعداد مرنے والوں کی زیادہ ہونی چاہیے۔ دنیا آج یہ دکھاتی، لیکن ہمارے نبی میدان میں گئے تو آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ بچوں پر ہاتھ مت اٹھانا، آپ نے اپنے صحابہ سے کہا عورت کی عزت پر ہاتھ مت ڈالنا۔
ڈالنا. آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ بوڑھوں کو تکلیف مت دینا. آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اگر کوئی باغات یا کوئی فصل آ جائے تو اس کو تباہ و برباد مت کرنا. آج بتائیں روس، چائنا اور جوڈائزم جو 25,000 معصوم بچوں کا قاتل لوٹیرا RDX برسا کر ان کی جانوں کو ختم کر چکا ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر سپر پاور. تم سپر پاور نہیں، تم بزدل ہو، تم نبی کے دشمن. اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے خون بہے تب بھی محمد رسول اللہ نے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی تھی. طائف کے میدان میں آپ علیہ السلام 70 کافروں کو پکڑ کر لاتے ہیں، قیدی جب آتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ کسی کو تکلیف مت دینا. 2 صحابی قیدی صحابی کو بانٹ دیتے ہیں اور صحابی رات میں ان کو روٹی کھلاتے اور خود کھجور پر اکتفا کرتے ہیں اور کسی کو ذرہ برابر تکلیف نہیں کہ تمہیں چھوٹنا ہے ٹھیک ہے فدیہ دے دو، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے پڑھے لکھے ہو ہمارے بچوں کو پڑھا دو. ایسا کوئی سپہ سالار ہوگا آج تک کسی ماں نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جس کی یہ تاریخ رقم کی گئی. بہرکیف جنگ لڑی گئی، وہاں پر جنگ ضروری تھی. ہم نے کہا کہ اگر جنگ بدر کا تذکرہ کریں گے، ہم نے کہا کہ جنگ بدر کے ساتھ جنگ بدر اپنوں کے بیچ حضرت عمر فاروق ہیں، ان کے سامنے ان کے ماموں سامنے عمر فاروق نے کہا کہ میں نہیں معاف کروں گا کہ تم میرے ماموں میں چھوڑو، مقابلہ کرنا آؤ. حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے بیٹے جو ایمان نہیں لائے، حضرت ابو بکر صدیق کی تلوار نے خبر لی. حضرت حذیفہ ان کے ابا عتبہ سامنے ان کا مقابلہ کیا. میرے بھائیوں اپنوں کے بیچ لڑائی تھی، سیم یہی میتھڈ یہی طریقہ مہابھارت کے میدان میں ہے، بس نیت کے اندر فرق ہے، انٹینشن میں فرق ہے. جنگ بدر حق و باطل کے بیچ کی لڑائی تھی اور مہابھارت کی جو جنگ تھی وہ پراپرٹی کی جنگ تھی، وہ زمین کی وراثت کی جنگ تھی. کورو پانڈو دونوں بھائی تھے، کورو اور پانڈو ایک باپ کی اولاد. ٹیچر ہے، گرو ہے، ایک طرف ششیہ ہے. وہاں پر بھی لڑائی اپنوں کے بیچ تھی، وہاں پر بھی لڑائی. لاسٹ میں یہی آخر کے اندر دریودھن نے کہا کہ پانڈووں کے بازوں میں طاقت ہے تو لڑائی کر لے لے ہم سے، ورنہ سوئی کے نوک کے برابر پانڈووں کو ہم زمین نہیں دینے والے. حالانکہ ضابطے کے اعتبار سے دیکھیں، اگر ایک باپ ہے ان کی 2 اولاد ہے چاہے سوتیلی ہو تو ان کو پراپرٹی دیں گے، باپ کی وراثت میں ان کو حصہ. ایسا نہیں، وہاں پر بھی لڑائی لڑی گئی لیکن وہاں پراپرٹی کے لیے لڑائی نہیں. اب آپ اگلوں کہیں گے کہ ارے وہاں تو اب اعتراض ہم یہ کرنے لگے کہ شری کرشن جی جو اس وقت کے ایشور تھے، شری کرشن جی، اور وہ ارجن کے رتھبان ہیں، مطلب ان کے رتھ کے ڈرائیور ہیں ارجن کے. خدا تو پکش پات نہیں کرتا، لیکن میدان میں ارجن کے ساتھ شریمد بھگوت گیتا کا جو پہلا شلوک ہے وہ اسی پر ہے. دھرم چھیترے کروچھیترے سمویتا یوتسمہ مامکا پانڈواشچ کم کروت سنجیہ کتستوا کشملدن وشمے انپستتم انادیہ جشٹم کیرتی کرم جنہ شدرو ہردے دوربڑیم شریمد بھگوت گیتا. ابھی دلی سے گرو جی آتے جلسے میں، ابھی کچھ مہینہ پہلے وہ گیتا سمجھا رہے تھے، دیکھ دیکھ کر پڑھ رہے تھے تو مطلب اچھا سمجھا رہے تھے. ان میں سے کم 8 سے 9 اشلوک انہوں نے پڑھے
اتفاق سے ان سب پر ہمارا ریسرچ پچھلے 2 سال سے ہے، چونکہ وہ جب مسلم پروگرام میں آئے مسلمانوں کے دھارک منچ میں، تو ایک ایسا منتر پڑھیں گے وہ کہ جو مانوتا کے لیے، جو عام ہو، ہندو کو مسلمانوں کو، جیسے جیسا بھی میں نے ایک منتر پڑھا خطبے میں، داتیانم دیتے نپکارنے دیشے کالے چپاترے چا تدانم ساتمکم اسمرتم. ابھی جھگڑا چلا تھا وقف والا میٹر، تو ہم نے اس وقت اس کے اوپر ریسرچ کیا تھا. داتیانم دیتے نپکارنے دیشے کالے چپاترے چا تدانم ساتمکم اسمرتم. میڈیا والے کہہ رہے تھے کہ جب قرآن میں لفظ وقف ہے نہیں تو مسلمان کیوں جھگڑا کر رہے ہیں، کیوں سڑکوں پر؟ ہم نے کہا کہ قرآن میں بھی، حدیث میں بھی، اور قرآن حدیث کو رکھیے. آپ جتنے بھی میڈیا والے ہیں، آپ کا جو گرنتھ ہے، جو 5واں وید ہے، گیتا میں بھی ہے. قرآن میں ہے نا لن تنالوا البر حتى تنفقوا. وقف ہے، وقف کا مطلب دان. دان ہی کرنے کو وقف بولتے ہیں. وقف عربی میں بول دیں گے، اردو میں بھی استعمال ہو جاتا، اور دان ہندی میں ہے. اذا مات الانسان انقطع عمله الا من صدقة جاریة. وقف کی دلیل ہے. حتى تنفقوا مما تحبون، وقف کی دلیل ہے. داتیانم دیانم. سماج میں، معاشرے میں کوئی غریب ہے تو اس کی مدد کرو. اگر کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلاؤ. اگر کوئی غریب ہے، اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، اس کی مدد کرو. یعنی اگر کوئی آدمی کسی دوسری منشی کی مدد کرتا ہے تو گویا وہ دان کرتا ہے، اور دان انسان کو مہان بناتا ہے. دان کرنا چاہیے، اور دان انسان کو مرنے کے بعد اچھا رزلٹ دیتا ہے. دیکھ لیجئے کتنی اچھی باتیں ہیں. داتیانم دیتے نپکارنے دیشے کا، دیش کے لیے ہو، سماج کے لیے ہو، معاشرے کے لیے ہو، دان کرنا چاہیے. اور بھارت کے اندر ہسٹری میں سب سے بڑا دان اگر کسی کا ہے تو شہر حیدرآباد کے نظام صاحب کا ہے، جنہوں نے 5 ٹن سونا دان کیا تھا بھارت کو. جس وقت ہمارے ملک بھارت کے کا بینک اور ان کی تجوری خالی ہو گئی تھی، تو اس وقت لال بہادر شاستری پہنچے کہ خواجہ صاحب چائنا سر پہ کھڑا ہے. 1961 میں تجوری خالی ہو چکی ہے. خواجہ نے کہا کہ جاؤ نکالو 5 ٹن سونا. بیل گاڑی پہ ڈال کر لال بہادر شاستری حیدرآباد سے دلی لے کر پہنچے تھے. 5 ٹن سونا. پھر تو 4.5 لاکھ ایکڑ زمین، کیا گھر، کیا پراپرٹی کا. ہم اس کو باعث پنیہ سمجھتے ہیں، باعث ثواب سمجھتے. ہمارا عقیدہ اس بات پر ہے کہ ہم اگر کچھ خرچ کرتے ہیں تو اللہ کے پاس جمع ہوتا ہے. ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. میرے کہتے ایک الگ ٹاپک ہے. تو وہ پڑھ رہے تھے دیکھ کر. ان کے بعد ہماری اسپیچ ہونی تھی، تو ہم نے ان 8 منتر کو ان کے سامنے میں پڑھا. اور ہم لوگ تو حافظ صاحب ہیں، پورا قرآن یاد کر سکتے، پھر 8 منتر کیا، رگ وید کیا، یجروید کیا، ساموید کیا. قرآن سے عربی سے زیادہ کٹھن کوئی لفظ، زیر و زبر بھی نہیں چھوٹتا ہمارے حافظ صاحب سے. جب بولتے ہیں جناتی حافظ صاحب ہے. رمضان میں اہمیت مانتا اللہ اکبر تو بس 6 پارے کے بعد ہی رکوع میں جاتا ہے. قرآن کو ڈھنگ سے پڑھنا، زیادہ تیز نہیں پڑھنا. تو پہلے کہیں ہم آسانی کے ساتھ میں قرآن کو یاد کر لیتے ہیں، قرآن کا معجزہ. تو ہم نے جب یاد پڑھا ان کے سامنے میں، تم کو بڑا آشچర్య ہوا. بولا مولانا میں تو گیتا کا گیانی ہوں اور میں دیکھ کر پڑھ رہا ہوں اور آپ زبانی. ہم نے کہا کہ یہ قرآن کے صدقے میں
ہم نے کہا کہ آپ بولیے گیتا کون کون سا منتر پڑھا اپنے ساتھ آپ؟ ہم نے کہا یہی منتر پڑھا. ایک تو انہوں نے پڑھا تھا یہ یدا یدا ہی دھرمسya کلانربھوتی بھارتا یدھانم دھرمسya تداتمانم سرجامہم. ایک منتر پڑھا جس کا مطلب ہے کہ دھرم کی اگر کوئی ہانی کرتا ہے تو ایشور انسانی روپ میں آتا ہے اور پھر اس برائی کا خاتمہ کرتا ہے. ایک منتر انہوں نے پڑھا تھا نالج گیان کے بارے میں بہنام جنم نامنتے گیان مان مان پرپدیتے واسودیوا سرمتی سمہاتما سدرلبھا. اور ایک پڑھا تھا ادارا سروی ویتی گیانتاتمے ومے متم آستتہ سیوکتاتما مامیوا متمان گتیم. اس طرح کے پڑھے تو ہم نے پڑھا. اس کے اوپر ہم نے ایکسپلینیشن اپنے اعتبار سے کیا تو ان کو بہت خوشی ہوئی کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ لوگ تو ہماری کتاب کو چھوتے نہیں ہوں گے گرنتھوں کو, صرف قرآن کے اوپر آپ لوگوں کی محنت ہوتی ہوگی. ہم نے کہا ایسا نہیں ہے. نالج کے طور پر ہمارے پوروج پڑھتے تھے مولانا قاسم نانوتوی, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی, مولانا عبدالرشید گنگوہی. وہ گیان رکھتے تھے ان کے اوپر, ریسرچ کرتے تھے ان چیزوں پر. یہی وجہ ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی نے کہا ہے ہو سکتا ہے, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے جو پہلے زمانے میں جو توحید اور رسالت پر سنسکرت میں جو اشلوک ہیں ممکن ہے وہ کسی نہ کسی نبی جو سنسکرت زبان میں علاقے میں پیدا ہو گئے اور اللہ نے ان کو بھیجا ہو اور انہی کی دعوت و تبلیغ کے وہ الفاظ جو ویدوں کے اندر آج موجود ہیں. اور ممکن ہے ان کے جو اوتار جن کو مانتے ہیں کرشن جی کو یا رام شری رام چندر جی کو, ممکن ہے کہ وہ کسی قوم کے نبی اور رسول رہے. یقین کے ساتھ نہیں کہا, انہوں نے یہ بات کہی کیونکہ وہ ریسرچ کرتے تھے. ان کی جیونی کی کچھ اچھی باتیں سامنے ایسے آ جاتی ہے کہ آپ کہیں گے کیا نہیں. یقیناً مہا گرو تھے, وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے, کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے, ان کے اوپر ریسرچ ہوتا تھا. ہم نے کیسے جانکاری کے طور پر پڑھتے, ہم نے کہا کہ گرو جی ایسا ہم پڑھتے تو ہیں لیکن آپ کا منتر پڑھنے میں ہم کو ایک بھی ثواب نہیں ملتا. میں 10 منتر پڑھوں, 20 پڑھوں, 50 پڑھوں, ایک بھی پنیہ نہیں. ہم نے کہا ملتا ہے پنیہ اس کا, اگر منتر پڑھوں گا مرنے کے بعد میں سورگ میں کچھ انعام ملے گا کہ تم نے منتر بہت پڑھے تھے, بتاؤ. نہیں پنیہ تو نہیں ملتا, گیان پراپت ہوتا. ہم نے کہا ہمارا قرآن ایسا ہے کہ آپ پڑھیے تو ایک حرف پر 10 نیکی اللہ دیتا ہے. یہ قرآن من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها. ایک حرف پڑھو گے قرآن کا 10 نیکی ملے گی. سمجھ میں آئے یا نہ آئے, کوئی بھی پڑھے, کوئی بھی پڑھے, اگر کوئی ڈسبلیور, اگر کوئی ناستک بھی پڑھتا یا کوئی مشرک بھی پڑھتا ہے اس قرآن کو تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو کھولتے ہیں, ان کو گیان اور پراپت ہوتا. آج دنیا جدید سائنس بنا کر ایک دم بالکل آسمان پہ ہم نے جدید سائنس کو بنایا. جدید سائنس کی بنیاد البرٹ آئنسٹائن 1915 کے اندر رکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ زمین بھی گھومتی ہے آسمان میں, سورج بھی گھومتا ہے. تو دلیل مانگی جاتی ہے اس سے کہ کیا دلیل ہے. جدید سائنس یہی ہے کہ زمین بھی گھومتی ہے, سورج بھی گھومتا ہے, چاند بھی گھومتا ہے. تو ان سے جب دلیل پوچھی گئی تو دلیل میں انہوں نے قرآن کریم کی آیت پیش کی, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. سارے سیارے, جوپیٹر ہو, وینس ہو, مارس ہو, چندرما ہو, سوریہ ہو, پرتھوی لوک ہو, کوئی بھی ہو, سب اپنے اپنے مدارات پر گھومتے رہتے ہیں. دلیل بائبل نہیں, دلیل متا نہیں, مرقس نہیں, لوقا نہیں, یوحنا نہیں, برنیاس نہیں, بلکہ یجروید بھی نہیں, ساموید بھی نہیں, اتھروید بھی نہیں. 1915 کا البرٹ آئنسٹائن اپنی جدید سائنس کو ثابت کرنے کے لیے اگر کچھ پیش کرتا ہے تو قرآن کریم کی آیت پیش کرتا ہے. جدید سائنس کی شروعات بھی قرآن. ابھی تو جدید سائنس کا زمانہ ہے, اب سے پہلے قدیم سائنس کا زمانہ تھا, لیزر سائنس کا بھی زمانہ آنے والا ہے. لیزر سائنس, جدید سائنس اور لیزر سائنس میں کیا فرق ہے اس کو بتا کر پھر مہا بھارت میں کیا ہوا اس کو میں آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے, تاکہ وہ آدمی نے جو سوال کیا تھا
وہ اس کے سوال کا جواب بھی مل جائے اور غلط فہمی بھی دور ہو جائے کہ محمد علیہ السلام صرف پراکرمی تھے، آکرانتاؤں میں نام لیا جاتا، وہ غلط فہمی دور ہو جائے۔ جدید سائنس، لیزر سائنس، جدید سائنس میں آپ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں بلٹ ٹرین آپ چلیں گے تو 350 کلومیٹر دور آپ جا سکتے ہیں، لیکن جب لیزر سائنس کا زمانہ آئے گا، وہ بھی زمانہ آئے گا، ہم نے نام بدل دیا لیزر سائنس، چونکہ اس پر میڈیکل سائنس میں یہی لفظ استعمال ہوا ابھی تک، وہ ابھی آیا نہیں۔ جدید سائنس، قدیم سائنس میں، پرانے زمانے میں جدید سائنس کا چرچا نہیں تھا، لیکن جب اس کی بنیاد ڈالی گئی، آہستہ آہستہ وجود میں آئے، ٹیکنالوجی عام ہوئی، تو بس نام رکھ دیا جدید سائنس، ٹیکنالوجی کا زمانہ۔ لیزر سائنس کا بھی زمانہ آئے گا، کب؟ احادیث میں بہت سی جگہ پر دجال کا زمانہ آئے گا، وہ لیزر سائنس کا زمانہ ہوگا۔ آپ ابھی راکٹ میں بیٹھیں گے تو 1 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ 2400-3000 کلومیٹر جا سکتے ہیں۔ بلٹ ٹرین میں بیٹھیں گے تو 1 گھنٹے میں 350 یا 300 یا 400 کلومیٹر کی رفتار پر ٹرین چلے گی، لیکن جب لیزر سائنس کا زمانہ آئے گا تو یہ رفتار 100 گنا زیادہ بڑھ جائے گی۔ یہی بلٹ ٹرین 1 منٹ میں اس وقت 2 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کر سکتی ہے، بلٹ ٹرین۔ جدید سائنس بھی قرآن سے نکالا یہودیوں نے۔ ہمارے بچے تو سلمان خان، شاہ رخ خان اور پشپا دیکھ دیکھ کر وہ نکالتے ہیں، اس میں کون سا ایکشن ہے، اس میں کون سا سین بہتر، ارے یار اس میں تو زبردست لک ہے عامر خان کا، سلمان خان کا، یہی نکالتے ہیں۔ یہودی ان چکروں میں نہیں پڑتے، یہودی آپ کے قرآن پر ریسرچ کرتے ہیں۔ پوچھے یہودیوں سے سائنس کہاں سے بلاتے ہیں، وگیان کہاں سے لاتے ہیں؟ ابھی لیزر سائنس پہ ہم مسلمان محنت نہیں کرتے، ہم مسلمان کھانے پینے پر محنت لیتے ہیں، چکن ہو، مٹن ہو، بہترین فش ہو، بہترین ڈش ہو، بہترین کھانا ہو۔ بہار، بنگال، اڑیسہ جائیں گے تو وہاں تو اور زیادہ، آپ کے یہاں بھی ہے لیکن یہاں آپ لوگ کنٹرول میں ہے، پھر بھی الحمدللہ۔ تو وہ لوگ اس پر ریسرچ کر رہے ہیں، ابھی ریسرچ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ لیزر سائنس ہے۔ دلیل پیش کرتے لیزر سائنس کیسے ہے؟ کہا کہ ہے نا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سے جب گئے عرش پر تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے میڈیکل سائنس میں اس کو بولیں گے آپ نے لیزر سائنس کا استعمال کیا تھا، اور یہ اللہ کے طرف سے ایش نشان نام ہے شتن نشکان لشن و جاتن نشتان نیواتان سہسترادش گونمہا نراشن سنواجنم واجن شیدیرم پوشنم سنمیریم حیرتن ندرگاد وسرا سدانم ویشو سمارو آنچو لشپ کرتا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی طاقت کا تذکرہ۔ آپ علیہ السلام جس براق پر بیٹھ کر گئے تو اس کی رفتار کتنی تھی؟ کوئی کلومیٹر بتا سکتا؟ جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، اور یہ لیزر سائنس میں ہی پاسبل ہو سکتا۔ لیزر سائنس کا زمانہ کیسے ناپیں گے؟ ابھی آپ بائک چلاتے ہیں تو آپ کو دھکا دینا پڑتا، ابھی چونکہ گریوٹی آپ کو دھکا لگانا پڑتا، آپ چلیں گے جب تک آپ طاقت نہیں لگائیں گے تو نہیں جا سکتے۔ تو اس زمانے میں یہ گریوٹی ختم ہو جائے، گریوٹی ختم ہو جائے تو کسی بھی چیز کو آپ ایسے ٹچ کریں گے وہ بہت دور تک چلا جائے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا، اے دنیا تجھے ترقی ملے گی ہمارے نبی کے قدموں، تجھے تم ترقی کے منازل طے کرو گے ہمارے نبی کی سیرت پر ریسرچ کر کے، اور دنیا میں جتنی ترقی کی ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اس آیت پر ریسرچ کر کے ہم پیچھے اس لیے رہ گئے کہ ہم نے قرآن سے رشتہ توڑ لیا، ہم پیچھے اس لیے رہ گئے
کہ ہمارے بچے 14 سال کی عمر میں شراب کے عادی بن جاتے ہیں. ہمارے بچے اور ہماری نسل اس لیے پیچھے ہو گئی کہ ہمارے بچے ان انگریزوں کے، ان یہودیوں کے، ان جوڈائزم کے غلام بن گئے. ورنہ دنیا کے اندر تعلیمی ادارے سب سے زیادہ انگریز سے بھی پہلے یونیورسٹی کہاں؟ غرناطہ کے اندر میں، فلسطین، یہ اندلس کے اندر میں. چلے جائیے مسجد قرطبہ، اس کی ایک پلیٹ فارم پر، ایک کتب خانے میں 70,000 کتابیں اس وقت تھی جب یہ انگلینڈ اور امریکہ یہ غلامی کرتے تھے اور یہ جانوروں کی طرح زندگی گزارتے تھے. آکسفورڈ یونیورسٹی کا نام نہیں تھا، ہارورڈ یونیورسٹی کا نام نہیں تھا. اس وقت بغداد کے اندر لاکھوں کروڑوں کتابیں ہاتھ سے لکھی گئی تھی. کس پر؟ علم ریاضی پر، علم کیمسٹری پر، علم فلسفہ کے اوپر. اسی کا نام آج چینج کر دیا ہے. علم حساب کو میتھ میں بدل دیا ہے، کیمسٹری کو، علم کیمیا کو کیمسٹری میں بدل دیا ہے، آج علم طب کو MBBS میں بدل دیا. یہ سارے ہماری وراثت میں ہمیں ملی تھی، لیکن آج ہم ان سے اپنے آپ کو ہم نے ہٹا لیا تو ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں. لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت رسول. جب تک قرآن و حدیث کو پکڑے رہیں گے تو کوئی آپ کے قریب تک نہیں آ سکتا. برکت تو مہا بھارت کی لڑائی لڑی گئی، وہاں پر بھی شریمد بھگوت گیتا کا پہلا منتر بھی یہی کہتا ہے، دھرم چھیترے کروچھیترے سمویتا یوتسبھا مامکا پانڈوا چیکن کروت سنجیا. ایک باپ کہتا ہے اپنے خادم سے کہ خادم ذرا بتا میرے بیٹوں میں کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے. شری ارجن نے کچھ دیر کے لیے اپنے ہتھیار ڈالے تو اس کے بعد فوراً شری ارجن نے، شری کرشن جی نے آ کر کہا، اس وقت کا ایشور آ کے کہتا، ارجن کیوں تم نے تیر دھنش رکھ دی، آؤ میدان میں لڑو. کہا نہیں کیسے لڑ سکتا ہوں، میرا بھائی ہے، چچیرا بھائی دیکھو میرا ادھر کھڑا ہے، وہ دیکھو میرا گرو جی ادھر کھڑے تلوار لے. دریودھن ہمارا ہی خون ہے. کہا کہ وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، اگر آج یہ بچ گئے تو تم ختم. اسی لیے لڑو، لڑنا پڑے گا. شدرو ہردے دوربلیم کا مطلب لڑو، مقابلہ کرو. اسی لیے کبھی کبھی جنگ ضروری ہوتی ہے. نہیں کریں گے تو راکشس ہمارے سر پر بیٹھ کر ناچے گا. کیا ہمارے ملک بھارت نے سبق سکھایا کچھ نالائقوں کو جو دیش کے مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. نام پوچھ کر گولی ماری گئی تاکہ نئی نسل کو یہ پتا چلے، سناتنی بھائی کو یہ پتا چلے کہ اسلام میں شاید کافر کو مارنے کے بعد جنت مل جاتی، اس لیے نام پوچھ کر مار رہے ہیں تو نفرت بڑھ جائے گی ٹوپی اور داڑھی کے خلاف. یہ بدنام کرنے کی سازش. کیا اسلام میں نام پوچھ کر کیا اسلام میں کسی کو زبان سے تکلیف دینے کی پرمیشن ہے؟ نقلی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے، اللہ کے نبی کی حدیث پڑھو، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. سچا مسلمان وہی ہوتا ہے جس کی زبان سے کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، جس کے ہاتھ اور پیر سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. سچا مسلمان وہی ہوتا ہے. نام پوچھ کر کسی کی ہتیا کرنا، نام پوچھ کر کسی کو مارنا اسلام میں جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی نے وضو کرتے وقت فضول پانی بہانے سے منع کیا ہے، تو کسی انسان کا رکت اور خون جو قیمتی ہوتا ہے اس کو بہانے کی اجازت کیسے دی جا سکتی؟ میدان جہاد میں، میدان جنگ میں بھی اللہ کے نبی نے کہا جنگ کی اچھا مت کرو، لیکن اگر دشمن سامنے آ جائے تو پھر پیچھے مت ہٹو اور میدان میں انہی سے مقابلہ کرو جس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور جو تم سے مقابلے کے لیے آتا. ورنہ نہتوں پر معصوم پر لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان سے فائٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ درس کیا ہے جناب محمد رسول اللہ نے اور یہی حقیقت ہے. عبداللہ سالم کی زندگی دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. اسلام کو جاننا ہے تو محمد ابن عبداللہ کو دیکھنا ہوگا، محمد رسول اللہ اور ان کے صحابہ کو دیکھنا ہوگا. اگر اسلام کے اوپر ٹپڑی کرنی ہے
تو قرآن شروع سے اخیر تک پڑھنا ہوگا۔ عبداللہ سالم کی زندگی کو دیکھ کر ججمنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ عبداللہ منافق بھی ہو سکتا، عبداللہ شرابی بھی ہو سکتا، عبداللہ کبابی بھی ہو سکتا، عبداللہ سود خور بھی ہو سکتا، عبداللہ زانی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسلام میں سود حرام ہے اور شراب حرام ہے۔ اسلام کے اندر کسی کو تکلیف دینا گناہ کبیرہ ہے۔ اسلام کے اندر کسی کا حق مارنا یا کسی کو اپنی زبان سے پریشان کرنا، بلکہ اپنی پڑوسی کو، ہندو ہو کہ مسلمان ہو، تکلیف دینے پر میرے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے تو سن، مرنے کے بعد تو جنت نہیں جا سکتا۔ اس کو اسلام بولتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک اتنی تکلیفیں دی گئی، آپ چپ رہے، خاموش، کسی کو کچھ نہیں۔ لیکن جب آپ گئے مدینہ، ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، آسمان سے آرڈر آیا کہ محمد آپ کو جانا پڑے گا۔ آپ چلے گئے مدینہ، وہاں گئے تو وہاں طاقت ملی، لوگ آئے ساتھ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام لگ گئے اپنے کام میں، کوئی قتال نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جنگ نہیں، کچھ نہیں۔ لیکن جب ان کی سرگوشی بڑھی، ان کی سازشیں بڑھی، تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو پھر سبق سکھانا پڑے گا۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ تاریخ کو پڑھیں۔ آپ علیہ السلام نے کسی انسان کو اپنے ہاتھ سے کسی کو بھی ذرہ برابر ایک قطرہ خون تک ثابت نہیں کر سکتا، نہیں باندھا، بلکہ ایک موقع فتح مکہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ چل۔ آپ کس چیز پر زیادہ زور دے رہے تھے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، آپ اس پر زیادہ دھیان دیں، اس پر۔ لیکن کچھ نفرتی چنٹو جیسے ہمارے بھی دیش میں، جب تک وہ آ کر میڈیا میں نفرت نہیں پروسیں گے ان کو اچھا ہی نہیں لگتا۔ لیکن پھر بھی ہمارے اس دیش کے ہندو مسلم امن پرست جو ہیں ان کی سازشوں کو بے نقاب کرتے ہیں، لیکن کہیں کہیں پر پھر اس طرح کے جھگڑے اور فسادات تو ہو ہی جاتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ چنتا جنک۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر فوکس کرتے تھے کہ بس بندگان خدا جتنے بھی ہیں یہ اللہ کا پھر متر بن جائے تاکہ یہ کامیاب ہو سکے، جنت میں جانے والے قوم بن جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرنے چلے، مدینے سے ایک صحابی، کتنے بہترین سیاستداں تھے اللہ کے نبی۔ آج کل تو بہترین سیاستداں اسی کو کہا جاتا ہے جو جتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے اس کو اتنا بڑا سیاستداں سمجھا جاتا ہے۔ لفظ سیاست اسلام نے دیا، سیاست کا ترجمہ اور مطلب خدمت خلق ہے، لوگوں کی مدد کرنا۔ اور ہمارے بھارت میں جو سیاسی لیڈران ہوتے ہیں تو ان کو ایک طرح سے پاور ملتی ہے، طاقت ملتی ہے جیتنے کے بعد، کوئی بھی تو وہ اس پاور کے ذریعے سے عوام کا ایک بڑا بھلا کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں بہت سے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ایک بہترین سمجھدار میچور سیاستداں بھی تھی۔ آپ علیہ السلام جب مکہ کو فتح کرنے چلے تو ایک صحابی آواز لگا رہے تھے، اليوم یوم ملحمہ، اليوم یوم ملحمہ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آج تو انتقام کا دن ہے، آج گوشت کا دن ہے، آج خون بہانے کا دن ہے۔ کیونکہ صحابہ بڑی تعداد میں تھے، 10 سال پہلے بڑی تکلیف دی تھی مکہ میں، اتنی تکلیف دی تھی کہ 3 سال تک ایک موقع پر شیب ابی طالب میں بند کر دی، 3 سال کے
ایک گھاٹی جیسے آج سرزمین انبیاء نام نہیں لوں گا، اشاروں میں سمجھتے رہیے گا تاکہ کوئی نفرتی چنٹو ہو ان کو محسوس بھی نہ ہو۔ سرزمین انبیاء میں ایک علاقے میں ان لوگوں کو بھی پچھلے 2 سال سے محسوس کر دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ یہی کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ زمین ان کی مسجدیں توڑی گئی، شہید کی گئی، مسجد کے ملبے پر کھڑے ہو کر جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں اور 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ ان کے مدرسے شہید کر دیے گئے، زمیندوز کر دیے گئے، تب بھی وہاں کی ماں اور بیٹیوں نے خیمے میں اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پچھلے 2 سال کے اندر 60,000 حافظ قرآن پیدا کیا ہے، وہاں کی ماں نے اور وہاں کے بہنوں نے۔ گھر میں صرف بوڑھی ماں بچی، بیٹا مار دیا گیا، شوہر وہ بھی مار دیا گیا، کوئی بھی گھر کا نہیں بچا، ماں باپ مار دیے گئے، ایک چھوٹا بچہ باقی زندہ بچا۔ اتنے ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا گیا، لیکن پھر ان سے پوچھا جاتا ہے بتاؤ تمہیں کوئی شکوہ ہے، تمہاری مدد کون کرے گا؟ وہ سب معصوم بچے، معصوم عورتیں، لاچار بے بس اور مظلوم لوگ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آج اگر صحابہ کا نمونہ دیکھنا ہے تو سرزمین انبیاء کے اس علاقے میں پہنچے، وہاں پر آپ کو ویسا ایمان ملے گا۔ ان کے ماتھے پر AK-47 رکھ کر کہا جاتا ہے کہ بتاؤ کہ تم کس کو مانتے ہو، تم ہمارے خدا کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ ان کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمہ کذاب نے بنا کر پکڑ کر کہا تھا کہ تمہارا رسول کون؟ وہ فرماتے محمد رسول اللہ، محمد ہمارے رسول ہے، کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر اور فرستادہ اور میسنجر ہیں۔ تو یہ مسلمہ کذاب کہتا رسول میں بھی مجھے بھی کہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ انکار کرتے کہ تم اللہ کے رسول نہیں، تم جھوٹے دعوے دار، تم کذاب ہو، تم دجل کر رہے ہو، تم مکر و فریب سے کام لیتے ہو۔ یہ جواب سنتا حضرت حبیب کا ایک عزم کاٹ دیا جاتا۔ اس کے بعد پھر پوچھتا کہ بتاؤ محمد کون؟ وہ فرماتے رسول اللہ۔ میں کون؟ تو کذاب ہے، تو دجل ہے، تو دجال کا دوست ہے۔ پھر یہ سننا ہوتا، اس کے پیر کاٹ دیے جاتے، بلاخر سر سے پیر تک جسم کے سارے اعضاء کاٹ دیے گئے، جسم کا مسئلہ بنا دیا گیا، لیکن انہوں نے کبھی بھی محمد رسول اللہ کا انکار نہیں کیا، اللہ کی وحدانیت کا انکار نہیں کیا۔ ویسے آج یہ لوگ کرتے ہیں، شیخ ابی طالب نے 3 سال تک صحابہ کو بند کر دیا گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں، 2 سال تک رہے، 1 سال اتنی شدت اور تکلیف میں گزاری کہ جن ماؤں کے گود میں چھوٹے بچے تھے، ماؤں کے چھاتیوں میں دودھ نہیں کہ بچوں کے حلق میں اتار دے، بچے چیختے، ماں اپنی بچوں کی معصوم آواز چیخ سن کر برداشت نہیں کرتی، ماں نے سر پر پتھر پر سر پٹک پٹک کر اپنے آپ کو جان دینا چاہتی تھی کہ میں اپنے معصوم بچوں کو بھوکے اس حالت میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ ایسی سچویشن میں میرے نبی نے کہا کہ صبر کرو، صبر کرو۔ درختوں کے پتے لائے جاتے، چبا چبا کر ان کے عرق سے اپنا پیٹ بھرتے، جیسے آج معصوم بچے سرزمین انبیاء میں گھاس چباتے ہیں، ان کو اپنی زندگی بچانے کے لیے پتھر ریت منہ میں ڈالتے ہیں، اوپر سے پانی پی لیتے، کچھ دنوں کے بعد ان کی موت بھی ہو سکتی۔ لیکن آج اگر صحابہ کا نمونہ دیکھنا، آج اگر اس جیسا ایمان دیکھنا، اس وقت تو محمد رسول اللہ سامنے تھے، ہم کا پتہ نہیں چلتا ہوگا کہ آپ کی چہرے انور کو دیکھ کر تسلی مل جاتی ہوگی، لیکن آج تو وہ نبی 1450 سال دور ہے، آج تو وہ نبی کے پردہ کیے ہوئے 1450 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن صرف ان کے کلام اور ان کی حدیث کے اوپر ایمان اور آستہ ہے۔ میرے بھائیو، آج بھی انہی لوگوں کی وجہ سے آسمان و زمین کا نظام ہے۔ اگر ایسے ایمان والے نہ ہو تو اللہ اس دنیا کا ہی خاتمہ کر دے، اس دنیا کو ہی ختم کر دے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام کی قربانی آج بھی دل سے ماننے والے ہیں، ان کو فالو کرنے والے ہیں۔ آج بھی یہ گھٹنا انہوں نے اس سنت کو زندہ کیا جو 3 سال تک شیخ ابی طالب میں بند کر دیا گیا صحابہ، تب بھی اللہ کے نبی نے صبر استقامت سے کام لیا۔
تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو یاد نہیں وہ دن تڑپ رہی تھی مائیں صحابہ ریت پر لٹا کر چیخیں نکل جاتی تھی؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے سب کچھ یاد ہے. ٹھیک ہے تم یہ نعرہ لگانا چاہتے ہو لگاؤ, ایک لفظ بدل دو بس. اللہ کے نبی دکھی نہیں کرنا چاہتے تھے, ایک سیاسی حکمت تھی اللہ کے نبی. اللہ کے نبی یہ نہیں کہتے نہیں تم یہ نہیں لگا سکتے ہے. صحابہ کے دل کو کوئی تکلیف بھی نہ پہنچے, وہ خوش رہیں. حضرت عبادہ بن صامت کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہے اور وہ آپ یہ نعرہ لگا رہا الیوم یوم الملحمہ الیوم یوم الملحمہ, آج بدلے کا دن ہے, آج انتقام کا دن ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نعرہ لگاؤ ٹھیک ہے لیکن ایک لفظ بدل دو, اس میں ملحمہ کی جگہ مرحمہ کر دو, لام کو را سے بدل دو. الیوم یوم الملحمہ کا مطلب انتقام کا دن ہے, الیوم یوم مرحمہ کا مطلب معافی کا دن ہے. کوئی دشمن کر سکتا؟ آج اگر آپ کا کوئی دشمن مل جائے تو آپ تو اس کا غلط پکڑ کر دبا دیں. آپ کے چچا کا کوئی جانی دشمن مر جائے تو سامنے سے گولی سے شوٹ بھی کر دیتے بہت سے. اگر آپ کا کوئی آپ کو جس نے تکلیف دی ہو, پریشان کیا ہو, گلے میں اجڑی ڈالی ہو, آپ کی بیٹی کو مارا ہو, آپ کے جسم کے ٹکڑے کیے ہوں, آپ کے چچا کے جسم کے ٹکڑے کیے ہوں, آپ کے ماننے آپ کے دوست کے جسم میں سوراخ کیا, مارا ہو, تکلیفیں دی ہو, نشانات ان کے جسم پر موجود ہوں, آپ کی کسی دوست کی کوئی آنکھیں نکالے آپ چھوڑ دیں گے. ان تمام کے باوجود محمد رسول اللہ نے کہا کہ الیوم یوم الملحمہ, جاؤ اذهبوا وانتم الطلقاء, you will be free from here. آج سے تم آزاد. اسی لیے 100 کتاب میں محمد رسول اللہ کو نمبر 1 پر انگریز نے رکھا, مائیکل ایچ ہارٹ نے رکھا کہ اس کائنات کا انوکھا انسان, مہاتما, بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ اگر ان کو گاڈ کہہ دے تو گناہ نہیں ہے, مائیکل ایچ ہارٹ لکھتا. لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں تھے لیکن محبوب خدا تھے. وجہ تخلیق کائنات, اس کے باوجود بھی پریشانی دقت بھری زندگی گزار کر جاتے ہیں. جبرائیل امین جن کے ایک اشاروں پر آسمان سے زمین پر آتا ہو مدد کے لیے. آج تو اگر کسی کو پاور مل جائے تو کدھر بھی چلے جاتے, بڑے قافلے کے ساتھ میں, ہٹو بچو, پوری دنیا کو, پوری پرتھوی کو نصب کرنے کی طاقت جس ذات میں ہے, جس طاقت میں, جس پرانی میں ہے جبرائیل امین میں, وہ جبرائیل امین سامنے کھڑا رہتا ہے کہ نبی آپ اشارہ کرو مٹا دیں اس دنیا کو. محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ بالکل نہیں, مجھے اللہ نے ظالم بنا کر نہیں بھیجا. تو آپ نے کہا کہ الیوم یوم مرحمہ بولو, آج رحمت کا دن ہے, آج معافی کا دن. کچھ لوگ ہیں 8-9 لوگ ان کو نہیں چھوڑیں گے, باقی جو جہاں سفیان کے گھر میں چلا جائے, اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے, مکے میں آ جائے, معافی کسی کو کوئی نہیں. بیٹیوں سے کہہ دو کہ ہمارے سماج کی بیٹیوں تمہاری عزت نہیں لوٹی جائے گی. ماؤں سے کہہ دو کہ تمہارا کوپ سونا نہیں ہوگا. بچوں سے کہہ دو کہ بچوں تمہیں یتیم نہیں بنایا جائے گا. معافی, اذهبوا وانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم. آج تک بتائیں مجھے کسی بادشاہ نے یہ نعرہ لگایا ہو, بلکہ بادشاہ جاتا ہے تو محلے کو خون میں بدل دیتا ہے تاکہ ان کا رعب بھاگ جائے. ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها, لیکن جب محمد رسول اللہ گئے تھے اذهبوا وانتم الطلقاء, جاؤ سب کو معاف کرتا ہوں, جاؤ معافی کا دن. حضرت عبادہ ابن صامت, اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جھنڈا ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ زیادہ جوشیلے. تیسرے ان کے جوش کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے جھنڈا ان کے ہاتھ سے لیا. دل میں تکلیف ہوتی کسی اور صحابی کو دیتے تو آپ نے وہ جھنڈا حضرت عبادہ ابن صامت, کہ چھوٹی چھوٹی بات ہے لیکن حکمت ہے. سیاسی نقطہ نظر سے دیکھیں گے کہ آج کوئی ادھیکش تھا, اس کو ادھیکش پد سے ہٹایا تو آج کل کے سیاست میں ہوتا ہے باغی بن جاتا. میں ادھیکش تھا مجھے ہٹا دیا, میں صدر تھا, سچیو تھا, سیکریٹری تھا, مجھے ہٹا دیا. آپ علیہ السلام یہ کام کرتے تھے لیکن آپ اس حساب سے کرتے تھے کہ دونوں, وہ بھی خوش یہ بھی خوش,
تو حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے جھنڈا لیا گیا. ان کے بیٹے سامنے کھڑے تھے حضرت قیس بن صامت بن عبادہ, ان کو دے دیا ہاتھ میں, کہا کہ لو جھنڈا. حضرت عبادہ ابن صامت بھی خوش ہو گئے, ان کے بیٹے بھی خوش ہو گئے, تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے جھنڈا چھین کر دوسرے کسی صحابی کو دے دیا. حالانکہ آپ یہ کر سکتے تھے, پہلے ایسا ہوتا تھا, کوئی دقت نہیں تھی, لیکن آپ کوئی نہ کوئی حکمت تو ضرور ہوگی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ نے جھنڈا ان سے لے کر ان کو دیا. اور حضرات تاریخ لکھنے والے جتنے بھی رائٹر ہیں انہوں نے یہ حکمت بیان کی ہے کہ ایک سیاسی نقطۂ نظر سے عہدے کا تبادلہ کرنا بھی کبھی کبھی وقت اور حالات کے اعتبار سے ضروری ہوتا ہے. آپ علیہ السلام ان کے جوش کو کم کرنے کے لیے کہ کہیں ان کی تلوار اسلامی پرچم ہاتھ میں اگر رہے گا تو ہو سکتا ہے کہ کسی لاچار بے بس انسان کی گردن تک پہنچ جائے. اسی لیے ہم نے تو چونکہ معافی کا اعلان کیا ہے, آپ نے ان کے بیٹے کو دیا تو وہ بھی خوش ہو گئے, اور لوگوں کو ایسا لگا کہ ابھی بیٹے کے پاس ہے تو گویا انہیں کے پاس. آپ نے عام معافی کا اعلان کیا. یہ تاریخ, یہ وہ ہے جناب محمد رسول اللہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے, اسی مبارک مہینے کے اندر پیدا فرمایا. میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو مقدس جماعت تھی, ہم لوگ ان کو صحابہ کے نام سے جانتے ہیں. آج لوگ تو کچھ لوگ صحابہ کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. ہمارے کچھ مہان گرو صحابہ کے ساتھ لفظ منافق لگا دیتے ہیں کہ صحابہ میں والعیاذ باللہ منافق بھی تھے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, اگر کوئی بولتا ہے کہ سب منافق صحابہ تھے تو اس کا مطلب یہ اعتراض صحابہ پر نہیں, یہ اعتراض ڈائریکٹ محمد رسول اللہ پہ. کبھی کبھی کسی کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے تو وہ علم حاصل کرنے کے چکر میں وہ گمراہی حاصل کر لیتا ہے. جیسے ایک ہے نا وہ میوزیکل ڈائریکٹر, گانا لکھتا, اپنے نام کے آگے جاوید اختر, وہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر بلیو نہیں کرتا, میں ایتھکس خدا کو نہیں مانتا, کمیونزم جس کو بولتے ہیں. کیوں اس لیے نہیں مانتا, بولا میں جب سے نہیں مانتا ہوں, ہم نے پڑھا ہے بڑی بڑی کتابوں میں کہ انسان اللہ کے حکم کے تابع ہے, یعنی اس دنیا کا کوئی بھی کام اس کے بغیر, اس کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا ہے. تو ان کا ماننا ہے کہ سب کام انہی کے حکم سے ہوتا ہے. تو جو چوری ہوتی ہے, جو مرڈر ہوتا ہے, قتل ہوتا ہے, اور پھر ارتقویق, سیلاب, پانی, ظلم, تشدد, یہ سب بھی اسی کے حکم سے ہوتا ہے. جب اسی کے حکم سے ہوتا ہے تو مرنے کے بعد کیوں سوال کرے گا؟ یہ دیکھ ان کا یہ کہنا, ان کو یہ نہیں معلوم وہ کم وقت کو, ملحد کو, کہ اللہ نے بتا دیا یہ راستہ ٹھیک ہے, یہ راستہ غلط ہے, بتا دیا ادھر جاؤ گے تو شیر کھا لو, راستہ ڈیڈ اینڈ ہے, آخر ادھر جاؤ گے تو ٹھیک صحیح راستے پر چلو, اور کوئی ادھر جائے گا تو مرے گا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, غلط کرو گے تو غلط رزلٹ آئے, یہ تو بتایا ہے اللہ نے. شراب پیو گے تو نشے میں دھت ہو جاؤ گے, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, مر جاؤ, بتایا. پھر کیوں شراب پیتے ہو؟ اللہ نے ضابطہ بتا دیا ہے, یہ کام ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا. اگر وہ ضابطہ نہیں پیش کرتا, صرف اسی پر اکتفا کر لیتا کہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, تو تب آپ کہہ سکتے تھے کہ اگر کوئی آدمی چوری کر رہا ہے یا اگر کہیں پر سیلاب یا آندھی آتی ہے تو یہ سب اللہ کرواتا ہے. تمہارے شراب پینے کی وجہ سے, تمہارے جھوٹ بولنے کی وجہ سے, تمہاری فحش گانے لکھنے کی وجہ سے, تمہارے شرکیہ الفاظ بولنے کی وجہ سے فساد پیدا ہوتا ہے. جناب رائٹر صاحب, یہ بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں اپنے آپ کو وتوان سمجھتے ہیں, وتوان نہیں, وہ پڑھے لکھے جاہل ہیں. ان سے بہتر تو وہ جاہل ہے کہ جو اتنا جانتا ہے کہ اللہ ایک ہے,
اس سے دلیل پوچھا جاتا تو ڈنڈا لے کے کھڑا ہوتا، آجا میں بتاؤں تجھے اللہ کتنا ہے، وہ بہتر ہے۔ صحابہ پر منافق صحابی ہوتے علیہ باللہ، کیسے بھائی؟ امیر معاویہ پہ الٹی سیدھی باتیں کرتے، وہ امیر معاویہ جو اللہ کے نبی کے سالے برادر نسبتی، ام حبیبہ کے بھائی، ام حبیبہ کون ہے؟ ازواج مطہرات، ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بھائی کاتب وحی 20 سال تک کرسی پر بیٹھ کر رہے، 20 سال تک انہوں نے ہزاروں کلو مربع میل پر حکومت کی، اور جب روم کا بادشاہ آتا ہے دارالسلام حضرت علی تو کہتا ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تو حضرت امیر معاویہ لکھتے ہیں کہ اے رومی کتے، یہ لفظ لکھتے ہیں خط میں، اے رومی ظالم اور کتے، تو یہ سمجھتا ہے کہ علی اور معاویہ کے اندر میں کوئی بندش ہے، کوئی دیوار ہے؟ سن، سب سے پہلا آدمی اگر تلوار لے کر نکلے گا علی کے خیمے سے تو اس کا نام امیر معاویہ ہوگا، اپنے ماتھے میں گھسا لے۔ ان کا یہ چیلنج تھا کہ رومی بادشاہ کا خون ٹھنڈا ہوگا۔ جنگیں ہوئی، لڑانے والے کچھ تھے نالائق ظالم، حضرت علی کی طرف سے، امیر معاویہ کی طرف سے، لیکن عقیدہ ہمارا یہ ہے، ٹوٹل صحابہ عدل پر ہے، ان پر ہمارا ایمان ہے، ان پر ہمارا آستھا۔ اولئک ہم صادقون پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہو کہ بعض صحابہ منافق ہیں، ان کا نام فلاں فلاں صحابی کو بتایا تھا، جو منافق ہوگا اس کے لیے اولئک ہم صادقون کا لفظ نہیں آیا، جو منافق ہوگا اس کے لیے اولئک ہم المفلحون کا لفظ نہیں آئے، اولئک ہم الفائزون۔ رب نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ ارے وہ بات میں غلطی کرتے ہیں، اللہ معافی کا اعلان پہلے کر دیتا ہے۔ لوٹ جاؤ اپنے اس راستے پر جہاں پر آپ ہیں، وہ بڑی گمراہی کا راستہ ہے جناب والا۔ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ کیا کہا کہ اگر کوئی میرے صحابہ کو گالیاں دے، الٹی سیدھی بکے، تو اس کے اوپر اللہ اور تمام فرشتے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یہ بات کہی اللہ کے نبی نے، کہاں مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، پڑھ لیجیے، آپ نہیں معلوم ہے آپ کو؟ ارے حدیث تو چھوڑیے، ہمارے چتربھید بھراتری وردیو کرشیامی کلکشیم، سنسکرت میں ویدوں میں بھی موجود ہے، چتربھید بھراتری وردیو کرشیامی کلکشیم ایکسمن نترے مڑے چاچاریام سمنوتا ششیو ساک سمنوتا اسکرا یس پرواہی جو ودو منتو دیوردش ورشمارتش دیوجہیرتی دیوشمانا اپس پرش ایش ایشائی مانے ستن نشکان دس سترج، ستن نشکان دس سترج، عشر مبشرہ کا تذکرہ، 313 کا تذکرہ، 100 صحابی کا تذکرہ، وہ 20 اونٹنیوں کا تذکرہ، اور پریشانی میں سینہ تان کر چتربھید بھراتری پھر گئے۔ 4 صحابی کون؟ ابو بکر، عمر، عثمان اور حضرت علی۔ چتربھید، چتر مطلب 4 ہے یہاں پر، چتربھید بھراتری وردیو کلشیامی کلکشیم، ہر موقع پر سائے کی طرح ساتھ رہتے تھے۔ اور وہ 4 دوست کون؟ آپ کے صحابی، ویدوں میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاکیزہ ترین مقدس جماعت صحابی کی تعریف کی گئی ہے۔ آپ سے تو بہتر وید ویاد جی تھے، آپ کے عقیدے سے بہتر، وہ بھی پیور سمجھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں وید ویاد جی جنہوں نے وید کو لکھا ہے، رگ وید، یجروید، ساموید، اتھروید، قرآن، اور جتنے بھی قرآن ہیں، اور ایک تیسرے نمبر پر جو گرنتھ آتا اپنشد، ان کو جمع کرنے والے وید ویاد۔ وید ویاد جی لکھتے ہیں کہ محمد کے ساتھ جو صحابی تھے، ان کی آستھا میں، ان کے ایمان میں ذرہ برابر کوئی آمیزش نہیں تھی۔ ان کا رہبر جو ان سے کہتا
بس زبان سے باتیں نکلتی اور وہ کوشش کرتے اس پر عمل کرے. یہی امیر معاویہ کو اللہ کے نبی نے ایک موقع پر کہا، اے امیر معاویہ ذرا وہ سامان لے کر آؤ ادھر سے اس دکان سے. آپ نے فرمایا معاویہ کو، اے معاویہ جاؤ ذرا وہ سامان لے کر آؤ، وہاں سے مجھے ضرورت ہے. مثال کے طور پر جاؤ ذرا اس دکان سے پانی لے کر آؤ، کسی سفر میں ہوں گے. تو حضرت معاویہ فوراً گئے، دوڑ کر گئے، پانی لا کر دیا. تو اللہ کے نبی نے کہا چپل تو پہن لیتے. تو حضرت معاویہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے مجھے ادھر جانے کا آرڈر دیا نا، دکان ادھر تھی، میری چپل تو ادھر ہے. اگر میں ادھر جاتا تو آپ کے آرڈر کو ماننے میں دیری ہوتی. اس کو صحابی بولتے ہیں. آج کل کے موٹے اور دماغ میں بھوسا بھر بھر کر رکھے، کون تمہیں یہ تعلیم دیتا؟ قرآن پڑھو، قرآن کی تفسیر آپ لکھتے ہیں، شاید یہودیوں کے لٹریچر کو دیکھ کر آپ لکھتے ہوں گے. ارے خود سے فیصلہ نہیں کر سکتے؟ ہمارے صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا صحابہ کے بارے میں کیا ان کے عقائد تھے؟ ارے جو منافق ہے تو وہ صحابی نہیں، جو صحابی ہے وہ منافق نہیں. سورہ منافقین کی تفسیر پڑھ لیجئے، 28ویں پارے کے اندر مکمل ان کی برے خیالات اور برے ارادوں کو بیان کیا گیا. آپ علیہ السلام کی تربیت میں کمی تھی. منافق کا مطلب نیت سامنے کچھ اور اندر کچھ اور کسی بھی صحابی کی نیت میں ذرہ برابر کوئی کمی اور نقص اگر ہو تو وہ صحابی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا ہے صحابی. اسی لیے جو لوگ اس طرح کے عقیدے رکھتے وہ پڑھیں اور سچے اور سادھارن صحیح من بنا کر پڑھیں. ارے آپ سے اچھا تو وہ مشرک اور ڈس بلیور ہے جنہوں نے اپنے دھرم کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کے مقدس زندگی کی مثالیں پیش کی ہیں. کیسے ہوتے تھے صحابی، ان کی تربیت ایسی ہوتی تھی، وہ اپنے دوست کے آدیش پر مر مٹتے تھے. یہی وید ویاجی منتر کے آدھار پر لکھتے ہیں، چتربھیر بھراتری بھیردیو کلشیامی کلکشیم. وہ لکھتے ہیں کہ ہمیشہ ہر میدان پر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اور وہ مثال پیش کرتے ہیں کہ سب سے بڑے رن بھومی جنگ بدر کے جنگ احد کے میدان میں اس کے اندر لڑائی ہوتی ہے، 70 صحابہ شہید ہوتے ہیں. وہاں میدان کارزار میں ایک صحابی تھے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے طرف چہرہ اور پیچھے کفار کے طرف، مشرکین کے طرف. اللہ کے نبی نے کہا کہ چہرہ میرے طرف کیوں، ادھر سامنے چہرہ رکھو. حضرت ابو دجانہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی اگر میں سامنے چہرہ رکھوں ادھر سے کوئی نیزہ آئے، کوئی بھالا آئے اور میں ڈر سے اگر ہٹ جاؤں اور آپ کو تکلیف پہنچ جائے، آپ کو لگ جائے، اسی لیے میں نے پیٹ کی ہے. چاہے پتھر برسے، چاہے آسمان سے بجلی کڑک جائے، یہ جسم رہے یا نہ رہے، لیکن آپ کو ذرہ برابر تکلیف پہنچنے نہیں دوں گا. حضرت ابو دجانہ کی پوری پیٹ چھلنی ہو گئی، شہید ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی کا ایک قطرہ خون بہانے سے آپ روکتے رہے. حضرت طلحہ کفار تلوار سے حملہ کرتے، اپنے ہاتھوں سے تلوار روکتے، ان کے ہاتھ کٹ کر گر گئے، لیکن اللہ کے نبی کو بچانے کی کوشش کرتے رہے. وہ لکھتے ہیں چتربھیر بھراتری بھیردیو کلکشیامی کلکشیم. یہ تھے صحابی. اپنی زبان بند کیجئے صحابہ کے مقدس جماعت پر آپ اس طرح کے توہین آمیز کلمات کہتے، ورنہ آپ کا حشر کیا ہوگا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے. میرے بھائیوں وقت تو چکے کافی ہو چکا ہے، مجھے سفر بھی کرنا ہے. سیرت اور صحابہ یہ ایسے ٹاپک ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے علماء پوری رات بیان کریں تو آپ سنتے ہوئے بھی نہیں تھکیں گے اور ان کے مضامین بھی نہیں تھکیں گے. بہرکیف یہ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں یہ انہوں نے، ان کی پوری ٹیم نے، خصوصاً نوجوانوں نے، حضرت حافظ صاحب کی ٹیم نے جو مقدس محفل سجائی ہے اور جو پیغام ہمیں ملے صحابہ اور اللہ کے نبی کی زندگی سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ آج اس وقت بھی، اس پرفتن دور میں بھی اگر آپ نے شریعت کا دامن نہیں چھوڑا تو آپ آج بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. بس میں یہی کہوں گا، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.